ٹو دا ڈفرنٹ کائنڈس آف بکس, ڈفرنٹ کائنڈ آف نالج انٹرنیٹ کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے ذریعے. تو آج کل الحمدللہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے, جو نیو ٹیکنالوجی ہے, اب اس کا جہاں ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ دعوت کو آگے بڑھانے میں, دین کا علم پھیلانے میں. لیکن اس کا ایک مائنس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دین کا علم وہ انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کرے, گوگل کو اپنا شیخ بنایا ہوا ہے. اب یہ چیز بہت سارے فتنے پیدا کر رہی ہے, وہ اس اعتبار سے کہ آپ اگر کوئی کتاب جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ بلوغ المرام میں حدیثی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں, یا ریاض الصالحین پڑھنا چاہتے ہیں, یا کوئی اور کتاب پڑھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ صحیح طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کسی شیخ کے ساتھ پڑھنا ہے. کیونکہ جیسے کہ علماء سلف صالحین کا یہ کہنا ہے کہ ان هذا العلم دین, کہ یہ جو علم ہے یہ علم نہیں ہے صرف, اٹس اے نالج, اٹس اے ریلیجن, اٹس اے دین. تو فانظروا عمن تاخذون, تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کن سے حاصل کر رہے ہو. اگر آپ گوگل پر بیٹھ کر یا انٹرنیٹ پر بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ نالج ملے جو صحیح عقیدے پر مشتمل نہ ہو, اور چونکہ آپ ایمٹی مائنڈڈ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ راستہ بھٹک جائیں, یا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہیں سے انٹرنیٹ کے ذریعے کسی تفسیر کو پڑھنا چاہیں, کسی کتاب کی حدیث کو پڑھنا چاہیں, تو ہو سکتا ہے کہ جو وہ بتلانا چاہ رہے ہیں, جس نے اس کتاب کو لکھا ہے, the writer, that what he wants to say maybe you can't understand it, اور ہو سکتا ہے کہ you misunderstood it, ہو سکتا ہے کہ آپ غلط سمجھ جائیں اور غلط سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو اس میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی علم آپ حاصل کریں, یہ علم آپ نے ایک تو استاد کے ذریعے حاصل کرنا ہے, اور استاد ایسا ہو جو ثقہ ہو, اور ایسا استاد ہو جس نے ثقہ سے تعلیم حاصل کی ہو اور جس کی سند صحابہ اکرام تک جاتی ہو. تبھی جا کے آپ ایسا علم حاصل کریں گے جو ثقہ ہو, یعنی وہ علم جو صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہو. اور اگر آپ کو یہ نامعلوم ہو کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ کس نے لکھا ہے, کس نے کہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ علم آپ کو جہالت ہی کی طرف لے کر جائے گا. اسی لیے زمانے میں کہا جاتا تھا, علماء سلف کہتے تھے کہ لا یاخذ العلم الا من افواہ العلماء, کہ علم صرف علماء کی زبان سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے, خاص طور پہ نوجوانوں کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے ان کو ماشاءاللہ. تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ کسی استاد کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے علم حاصل کریں, تاکہ آپ کا جو علم ہو وہ صحیح معنوں میں ریلائبل ہو. Jazakumullah khair, Sheikh. And I think this leads us on to our next question that I wanted to ask you. You started this class 1988, as you mentioned, in the masjid here. Fast forward to the year 2020, and you're concluding the class sitting in your front room, in your house, via the internet. Yes. Again, there's a lot of points that we could extract from this conversation, but how has times changed with regards to the use of social media, with regards to the use of technology and the internet, in da'wah in general? واللہ ماشاء اللہ, اٹس اے گڈ کوشچن برادر. ہاں, ظاہر ہے کہ میں نے جب شروع کیا تھا تو وہ ہماری جو پرانی مسجد تھی, جو اس وقت جہاں پر کلاسز ہیں, وہ ہماری مسجد ہوا کرتی تھی, اور وہیں پر مولانا محمود احمد میرپوری رحمہ اللہ نے شروع کیا تھا. تو وہیں سے ہم درس کا آغاز ہم نے کیا, ایز یو مینشن, جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ آپ اپنے ڈیڈی کے ساتھ آیا کرتے تھے, اور وہاں پر یہ تھا کہ ہمارے ہاں کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی, یہاں تک کہ ہم مائک بھی یوز نہیں کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, کوئی اسپیکر وغیرہ کا سسٹم کوئی نہیں تھا, ہم تو بس ایسے ہی زبانی درس دیا کرتے تھے. اور الحمدللہ یہ ٹیکنالوجی ترقی کرتے 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 اب یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ اس کووڈ کی وجہ سے جہاں ساری ایکٹیویٹیز معطل ہو جاتی ہیں, لیکن الحمدللہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے
کہ ہماری جو اسلامک ایکٹیویٹیز تھیں، جو دروس تھے، جو محاضرات تھے، وہ معطل نہیں ہوئے اور ان جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی وجہ سے. تو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ہر دور میں علماء نے اس وقت کے جو اویلیبل ٹیکنالوجی ہوتی تھی اللہ کے دین کی دعوت کو آگے بڑھانے میں اس کے لیے استعمال کیا، اس کو استعمال کیا، ہر صورت میں استعمال کیا، اور استعمال کرنا بھی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں تم نے میرے اس پیغام کو ان تک پہنچانا ہے جو یہاں پر حاضر ہیں. تو اس اعتبار سے تمام علماء نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی حد تک جس قدر وہ کر سکتے تھے اس کو استعمال کیا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج کے دور میں ایسی ٹیکنالوجی عطا فرمائی ہے کہ جس کے بعد ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، کوئی عذر باقی نہیں رہے گا کہ کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی، یہ ریزن تھا، یہ ریزن تھا. نو ریزن وی ہیو. تو اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ٹیکنالوجی کو صحیح طور پر استعمال کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں تھی یہ بات کہ میں نے اپنے درس کا آغاز کیا تھا مسجد میں بیٹھ کر، نیچے بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اس کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور پھر یہ الحمدللہ ہمارے اپنے گرین لین کے ساتھیوں، آپ لوگوں کی بھی اس میں کوششیں بہت زیادہ ہیں کہ اس کو آپ نے اس قدر آگے بڑھا دیا کہ ماشاءاللہ گرین لین مسجد ایک مثالی مسجد بنی ہوئی ہے نا ابھی. اس کی وجہ اس میں یہی ہے کہ دعویٰ پرپس کے اعتبار سے دعوتی میدان میں جو کچھ بھی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں جدید ٹیکنالوجی کی کو اس کو استعمال کرنا، اور اس کو یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. ورنہ ابھی بھی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسی مساجد ہیں جہاں بالکل ہی تمام، اگر ان کے پاس دروس ہوا بھی کرتے تھے تو اب کوئی درس نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ عطا فرمائی ہے تو آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور کما حقہ استعمال کر رہے ہیں، اس کا حق ادا کر رہے ہیں. یقین ماشاء اللہ. Sheikh, with regards to tafsir in particular, tafsir is an ocean in terms of the books that are available, in terms of the scholars that have given khidmah to this particular science. So when you were teaching this, teaching tafsir of the Quran, what methodology did you use? Was there a particular book that you focused on, or was it, so how did you go about teaching? As you said that, mashallah, it's an ocean, but تفسیر، قرآن کی تفسیر یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ تو ایک بحر ذخار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اور ہم جیسے لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عقیدہ ادا کر دیا، یہ ناممکن ہے. ہم اپنی استطاعت کے مطابق یہ کوشش کرتے رہے ہیں. میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ جس قدر ہو سکے قرآن کے مفہوم کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، قرآن کے مفہوم کو سیدھے سادے انداز میں لوگوں تک پہنچا دیا جائے. تو اس میں جو میتھڈولوجی میں یوز کرتا تھا، چونکہ میں بھی طالب علم ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، تو میں یہ کوشش کرتا تھا کہ قرآن مجید کی جو تفاسیر ہے، جیسے مثال کے طور پر تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر طبری ہے، اضواء البیان ہے علامہ شنقیطی کی، ان تفاسیر کا میں مطالعہ کیا کرتا تھا. اور پھر ان تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اپنی ایک ترتیب رکھی تھی، ترجیحات میری تھیں. وہ یہ کہ میں یہ کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے جس آیت کی میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، میں کوشش کرتا کہ اگر قرآن مجید ہی میں اس کی کوئی تفسیر مجھے ملتی ہے تو سب سے پہلے اس کو میں بیان کروں، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعض، کہ قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے. اور قرآن مجید میں ایسی کئی آپ کو مثالیں ملیں گی، یعنی جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب یہ وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں کہ
جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، انعم اللہ علیہم، اور کون ہیں وہ؟ من النبیین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، وصالحین ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے۔ پھر دوسرا میں یہ کیا کرتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان آیات کے حوالے سے اگر مجھے مل جاتی، اور یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہی تھا اس لیے تاکہ آپ قرآن کی تفسیر بیان کریں، قرآن کو کھول کھول کر بیان کریں، ہاں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ آپ ان کو کھول کھول کر بیان کریں اس وحی کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ اسی لیے مفسرین نے، اہل علم نے وحی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے نا، کہ ایک وحی متلو ہوتی ہے، وحی غیر متلو ہے۔ وحی متلو وہ ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ وحی غیر متلو ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اسٹل وہ وحی ہے۔